احباب تشریف ہے، کافی نامور شخصیت آپ کے سامنے زیب منبر ہونے والی ہیں۔ ابھی قبلہ صاحب جناب سکینہ کا مصائب پڑھ رہے تھے۔ میں غدیری صاحب سے اجازت لوں گا کہ میں جب کبھی شمر کو دیکھتی سکینہ تو نظریں جھکا لیتی، جب کبھی شمر کو دیکھتی سکینہ تو نظریں جھکا لیتی، ہاتھوں سے کانوں کو کبھی رخساروں کو چھپا لیتی۔ بابا میں جانتی اگر گر اتنے ستم ہوں گے، بابا میں جانتی اگر گر اتنے ستم ہوں گے، رکھ کر گلے پہ اپنا گل اور میں گلا کٹا لیتی۔ کہہ دو شمر سے بھیا میرے سامنے نہ آئے، کہہ دو شمر سے بھیا میرے سامنے نہ آئے، عابد کے پیچھے چھپ کر میں ایک آسرا بنا لیتی۔ جب کبھی سوتی سکینہ تو دکھ جاتے تھے کان، جب کبھی سوتی سکینہ تو دکھ جاتے سے کان، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی۔ اب آپ کے سامنے میرے واجب الاحترام جناب علامہ اختر عباس غدیری صاحب آف احمرپور سیال بارگاہ امامت میں زیب ممبر ہوں گے۔ کیا خوبصورت الفاظ، کیا دل کو بھانے والی تقریر۔ آپ یقین مانیں کہ مجھے صبح سے بندے پوچھ رہے تھے غدیری صاحب کب پڑھیں گے، غدیری صاحب کب پڑھیں گے، لیکن ولائے علی کو ماننے والے ہمیشہ پوچھتے ہیں، اور یہ ان کا کریم کربلا کی طرف سے ایک خاص اعزاز ہے جو انہیں ملا ہوا ہے۔ تو اب آپ کے سامنے جناب علامہ اختر عباس غدیری صاحب زیب ممبر ہوں گے۔ باواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی جناب حضرت امام رضا علیہ السلام بلند تر صلوات۔ دست دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیم وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادے علی مظہر العجائب تجدہ عونا لاکا فی النوائب، کل ہم وغم سینزلی بولایتک یا علی یا علی یا علی، رب فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا واجمع بینی وبین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بار الہ مجلس آل محمد قبول فرما، جو جیسی حاجات لے کے دروازہ حسین پہ حاضر ہے شہزادی قبول فرما۔ بار الہ تجھے اپنے وحدہ لا شریک ہونے کا واسطہ، محمد مصطفیٰ کے نبی برحق ہونے کا واسطہ،
علی ابن ابی طالب کے ولی کائنات ہونے کا واسطہ میرا اللہ زندگی کے سانس اتنے عطا کر جو حیدر کرار کی ولایت اور شبیر کے ماتم پر گزریں۔ زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار علی نصیب فرما۔ قبر کی مشکل چار دیواری میں چہردہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا۔ میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ جس بندے کو دعا کی ضرورت ہے آمین بھی وہی کہے۔ میرا اللہ بانیان مجالس کے رزق معرفت میں اضافہ عطا فرما۔ اس مجلس ادا کا ثواب اس خانوادہ کے جملہ مرحومین کے نامہ عمل میں درج فرما۔ مجلس آل محمد میں کوئی بیمار ہے، خصوصاً اشفاق صاحب بیمار ہیں، کریم کربلا کا صدقہ مالک صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو بندہ حاضر ہے کوشش کرنا مل کے آمین کہنا۔ میرا اللہ پوری کائنات میں اگر کوئی علی ولی اللہ کی گود خالی ہے، ذکر مظلوم کا صدقہ ماتمی فرزند نصیب فرما۔ مالک جن کو عطا فرمائے ان کو سیرت محمد و آل محمد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بندہ صاحب و زبان کا نو کرے دونوں ہاتھ بلند کیجیے گا۔ جتنی طاقت میرے حسین بادشاہ نے عطا فرمائی ہے اتنی طاقت کو سمیٹ کے بلند آواز سے آمین کہیے گا۔ میرا اللہ تجھے محمد و آل محمد کی عزت کا واسطہ وارث ولایت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرے وارث پاک کا ظہور ہو جائے، معرفت کے ساتھ نصرت امام نصیب فرما۔ وارث پاک کے قدمین میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیں جس کے بعد علی کی ولایت پڑھی جا سکے۔ حدیث معصوم ہے ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فانھا تذھب بالنفاق۔ سرکار نے فرمایا جب بھی ہماری ذات پہ صلوات پڑھو بلند آواز سے پڑھو، نفاق دور ہوتا ہے۔ جو غافل بیٹھے ان کو شامل کر کے ایک صلوات اپنے وارث سے پاک کی آمد کے لیے بلند آواز سے تلاوت فرما دیجیے۔ اجازت ہے ذکر محمد و آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ وارث زمانہ آپ کو سلامت رکھے، مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ جو بندے کل کی مجلس میں حاضر تھے ان کے لیے بات نئی نہیں ہے، مگر جو آج شامل ہوئے ان کے لیے ایک جملہ کہہ کے اپنا موضوع آپ تک واضح کرنے لگا اور میں ابتدائی مجلس میں ایک حدیث کا سہارا لینے لگا۔ سرکار نے فرمایا ان الموت والحیات خلقان من خلق اللہ۔ سرکار نے فرمایا جس طرح ہم اور آپ اللہ کی مخلوق ہیں اس طرح زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے اور موت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ 1 سے 1.5 منٹ مجھے آپ کی توجہ کامل چاہیے، پھر گفتگو آسان ہو جائے گی۔ زندگی بھی اللہ کی مخلوق، موت بھی اللہ کی مخلوق، مگر اللہ نے انسان کو ایک وقت میں ان دونوں میں سے ایک چیز عطا فرمائی۔ بندہ جب تک زندہ ہوتا ہے تب تک مردہ نہیں ہوتا، اور جب بندہ موت کی وادی میں چلا جائے تو پھر اس کا شمار زندوں میں نہیں ہوتا۔ یعنی یہ ضدین چیزیں ہیں، ایک ہوگی تو دوسری بابا نہیں ہوگی، اگر دوسری موجود ہوگی تو پہلی غائب ہو جائے گی۔ ابتدائی مجلس میں پہلا جملہ اندازہ ہو جائے گا کون مجلس سننے کے لیے بےتاب بیٹھا ہے اور کون گرمی کی وجہ سے ستایا مجلس حسین میں بیٹھا ہے۔ میرے معصوم کا دربار لگا تھا، کسی بندے نے پوچھا مالک زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے، موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، ایک چیز آئے تو دوسری چلی جاتی ہے۔ جب بندہ زندہ ہوتا ہے تو مردہ نہیں ہوتا، جب مر جاتا ہے تو پھر زندہ نہیں ہوتا۔ سرکار کیا ایسا ممکن ہے کہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں؟ پتہ لگے گا مجلس میں حاضر کون بیٹھا ہے۔ کائنات کے امام نے مسکرا کے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں پھر علی پہ مر جاؤ۔ سلامت رہیے، جسے سمجھ آئی ذکر مظلوم کربلا میں بولے میرے ساتھ سبحان اللہ۔ حیدری علی واسوارے سے کائنات مدد۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ مردہ ہو کے بھی مردہ نہ ہو، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ مر کے بھی زندہ رہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ولایت علی ابن ابی طالب پہ عقیدہ رکھ کے علی پہ مر جائے۔ یہ وہ دروازہ ہے جو مرنے کے بعد مرنے دیتا ہی نہیں، بلکہ علی ابن ابی طالب کائنات کا وہ کریم مولا ہے جو مرنے کے بعد تمہیں نئی زندگی عطا کرتا ہے۔
مگر میرا سوال اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے. 1.5 منٹ مجھے اور چاہیے، پھر گفتگو آسان ہو جائے گی. زندگی بھی اللہ کی مخلوق، موت بھی اللہ کی مخلوق. جب بندہ دلچسپی سے سن رہے ان کے لیے ایک جملہ معلومات میں اضافے کے لیے کہنے لگا. اللہ نے لغت عرب میں نہ زندگی کی جمع بنائی ہے اور نہ میرے بھائیوں موت کی جمع بنائی ہے. میت کی جمع اموات ہے، اللہ نے موت کی جمع نہیں بنائی. یعنی اللہ کی کائنات میں کوئی جب مرے جہاں مرے کسی ایک موت سے مرتا ہے. اللہ کی کائنات میں جو جب جہاں زندہ ہے کسی ایک حیات نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے. مجھے خبر نہیں ہے کہ پاکستان کے کسی ممبر پہ میری زبان سے جملہ نکلا ہو اور شبیر کے ماتمیوں نے، علی ابن ابی طالب کے دیوانوں نے مجھے دعا میں یاد نہ رکھا ہو. میں کہنے لگا ہوں کہ اللہ نے زندگی کو عالم بقا سے بنایا ہے، اللہ نے موت کو عالم فنا سے بنایا ہے. میں درمیان میں ایک مثال رکھوں تاکہ میری گفتگو واضح ہو کہ مجھے اب تک کیا پہنچانا ہے. اللہ آسمان سے جو بھی امر زمین پہ بھیجتا ہے نا، اس میں کسی نہ کسی فرشتے کو شامل کرتا ہے. اگر اس نے قرآن بھیجنا ہو تو وسیلہ جبرائیل ہے، اگر اس نے زمانے تک رزق بھیجنا ہو تو وسیلہ میکائیل ہے، اگر اس نے قیامت برپا کرنے کے لیے سور پھنکوانا ہو تو وسیلہ اسرافیل ہے، اگر اس نے بارش کے قطرے گن گن کے برسانے ہو تو درمیان میں فرشتہ، اگر اس نے کسی کو زندگی عطا کرنی ہو تو درمیان میں فرشتہ. اسی طرح اگر وہ کسی کو موت بھی دینا چاہے تو کم از کم درمیان میں 41 فرشتے ہیں. یہ زمانے کا غلط خیال ہے کہ ملک الموت ایک فرشتے کا نام ہے. ملک الموت بابا ایک فرشتے کا نام نہیں ہے، یہ کم از کم 41 فرشتے ہیں جو کائنات میں نظام موت کو چلاتے ہیں. اب دیکھوں گا میری مجلس میں ولایت علی ابن ابی طالب کے عقیدے کے رکھنے والا فرد کہاں بیٹھا ہے اور کون ہے جو میری مجلس میں باجماعت ہو جائے گا. اللہ نے زندگی تعلق عالم بقا سے رکھا، اللہ نے موت کا تعلق عالم فنا سے رکھا. وہ درمیان میں وسیلہ رکھتا ہے، اس نے موت کو نافذ کرنے کے لیے درمیان میں فرشتہ رکھا جس کا نام ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام. اس کا لقب ہے ملک الموت. وہ اللہ کی کائنات میں ہر کسی کو مارتا ہے، مگر کبھی تو گھر میں مسلح بچھا کے سوچنا جو اسرائیل سے بڑے 3 فرشتے ان کو کون مارے گا، محمد و آل محمد کو موت عطا کون کرے گا. ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ کو موت کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ دن ہوگا قیامت کا دن. سر اٹھائے وہ بندہ جس کی زندگی کے ہر سانس میں علی ابن ابی طالب کی ولا واجب ہے. میدان قیامت وہ دن ہوگا جس کے بعد اللہ کو موت کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. میرے بھائیوں جو جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رکھے گا. دمبے کی شکل میں اللہ موت کو بلائے گا اور حکم دے گا کائنات میں میرے ولی بھی کھڑے ہیں، میرے کائنات کے نبی بھی کھڑے ہیں. کسی بندے کے ہاتھ میں اتنی جرت ہے کہ وہ آج موت کو ہمیشہ کے لیے مار دے. کائنات کے ہر بندے کا قدم پیچھے ہٹے گا مگر تیرے اور میرے مرشد علی کا قدم آگے بڑھے گا. علی اپنے دائیں ہاتھ میں چھری اٹھائے گا اور موت کے دمبے پہ چھری رکھ کے موت کو مار کے علی کہا کہ پروردگار جو موت سے ڈر جائیں وہ اور ہوتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں موت مار دے وہ علی اور ہوتا. اللہ اکبر. جو علی والا ہے میری مجلس میں بولے یار. ہمیں صاحبان ولایت دائیں ہاتھ بلند حیدری. علی علی صاحبان ولایت حیدری. علی وہ قادر مطلق ہے جو موت کو ہمیشہ کے لیے مار دے گا. علی وہ قادر مطلق ہے جو موت کو ہمیشہ کے لیے مار دے گا. اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقتدار کسی نے سیکھنا ہے تو سلمان سے سیکھے. مجھے آج کی مجلس میں 3 مثالیں آپ تک پہنچانی ہیں جو کہ خالق نہج البلاغہ حضرت علی ابن ابی طالب کا فرمان ذیشان ہے. اگر میرے مومن گناہ نہ کرتے کبھی مرتے ہی نہ ہو. کیونکہ جو بندہ زیادہ دیر زندگی گزارنا چاہتا ہے نا، تیرے مولا کا فرمان ہے وہ حسنات زیادہ کرے، وہ نیکیاں زیادہ کرے. نیکیاں عمر میں اضافہ کرتی ہیں. اور جس بندے کو جلدی مردے کا شوق ہے وہ گناہ زیادہ کرے، کیونکہ گناہ انسان کی زندگی کم کرتے ہیں. 3 مثالیں مجھے آپ تک پہنچانی ہیں جو کہ کائنات میں جتنے افراد اس وقت موجود ہیں ہر بندے کی موت دوسرے بندے کی موت سے مختلف ہے. میں مثال پیش کروں. کسی بندے نے چھٹے امام سے پوچھا تھا مولا صف لنا الموت، مولا ہمیں موت کی صفت بیان کیجئے. سرکار نے فرمایا مومن کی موت اتنی آسان ہے جیسے صبح صبح کوئی مستور مکھن میں سے باریک بال نکالے. سرکار پھر منافق کی موت کتنی مشکل ہے. علی شہنشاہ نے مسکرا کے فرمایا منافق کی موت اتنی مشکل ہے جیسے خاردار جھاڑی سے کوئی باریک کپڑا کھینچا جائے. موت بھی 2 قسم کی. پریشان نہیں ہونا، میں آپ کو اپنے ساتھ شامل کر لوں گا. غسل بھی 2 قسم کا.
کفن بھی دو قسم کا، قبر بھی دو قسم کی۔ میں کل والی گفتگو کے ساتھ اپنی گفتگو ملانے کی کوشش میں کھڑا ہوں۔ غسل دو طرح کا کیسے؟ جو بندہ ولایت علی پہ مرتا ہے اس پہ دنیا کا پانی ڈالا جاتا ہے، وہ کوثر میں ڈھل جاتا ہے، اور جو فطرت اسلام پہ نہیں مرا اس پہ دنیا کا پانی ڈالا جاتا ہے مگر وہ پانی خوفناک آگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر مومن مرے تو دنیا کا کفن پہن کے سوئے گا، جنت کا لباس پہن کے اٹھے گا۔ اگر کوئی منکر ولایت علی مرے دنیا کا لباس پہن کے سوئے گا، بے لباس اٹھے گا۔ اسی وجہ سے قبر بھی دو قسم کی، یا جنت کے باغوں میں سے باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اے علی والے مرضی تیری اپنی ہے، تجھے اپنی قبر کا انتخاب کیسے کرنا ہے، تجھے اپنی موت کا انتخاب کیسے کرنا ہے۔ تین مثالیں مجھے آج اس ممبر سے آپ تک پہنچانی ہیں، وہ تینوں ہیں محمد و آل محمد کے دروازے کا نوکر۔ میں پہلے فرد کا نام لوں گا، جناب کے چہرے پہ ولایت علی کا تبسم آئے گا۔ نام نامی ہے سلمان محمدی، رہتا سرزمین ایران میں ہے، بولتا فارسی زبان ہے۔ سرکار محمد مصطفیٰ کے وسیع حق امام صادق کی حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ کے آسمانوں پہ اٹھنے اور سرکار مصطفیٰ کے زمین پہ نازل ہونے کے درمیان پورے 500 سال کا فرق ہے۔ جناب سلمان کی عمر مبارک کم از کم 650 سال کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ 500 سال تڑپتا رہا فقط دیدار مصطفیٰ کے لیے۔ پھر آیا محمد و آل محمد کے دروازے پہ۔ نہ سلمان سے بڑا کوئی عبادت گزار ہے، نہ سلمان سے بڑا کوئی زہد والا ہے، نہ سلمان سے بڑا کوئی تقوی والا ہے۔ مجھے آج کی مجلس میں اہمیت ولایت علی آپ کی کم از کم 4 نسلوں تک پہنچانی ہے۔ تیسرے خلیفہ کے دور میں اسے مدائن کا گورنر بنایا گیا۔ یہ علی ابن ابی طالب کی کچہری میں آیا، کائنات کا امیر مسجد میں بیٹھا تھا، مگر سلمان کے چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے۔ جو بندہ مجلس میں ہاتھ باندھ کے بیٹھا وہ خطیب کو ویسے ہی داد نہیں دیتا، جو حاضر بیٹھا ہے میں حاضر بندے کے لیے جملہ کہنے لگا۔ سرکار نے اس کا چہرہ دیکھ کے فرمایا ابھی تو علی موجود ہے، ابھی آپ کے چہرے پہ پریشانی کیسی؟ سرکار مجھے مدائن کا گورنر بنایا جا رہا ہے، مگر سرکار مجھے مدائن کی گورنری نہیں چاہیے کیونکہ یہ سازش ہے، مجھے آپ سے جدا کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھوں گا میری مجلس میں کون سا بندہ حاضر بیٹھا ہے اور کون ولایت علی ابن ابی طالب کا پیغام وصول کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ علی شہنشاہ نے مسکرا کے فرمایا جہاں بھیجتے ہیں مطمئن ہو کے چلا جا، کائنات کا وہ ذرہ کون سا ہے جس میں تیرا مرشد علی موجود نہ ہو۔ مسکراتے رہیے ولایت علی کا صدقہ۔ علی شہنشاہ نے مسکرا کے کہا گھبراتا کیوں ہے، جہاں بھیجتے ہیں مطمئن ہو کے چلا جا، کیونکہ کائنات کا وہ ذرہ کون سا ہے جس ذرے میں اللہ اور مصطفیٰ کا نائب بن کے میں علی ابن ابی طالب موجود نہیں۔ سرکار مجھے مدائن کی گورنری دی جا رہی ہے۔ جو بندہ علی کی ولایت کا نوکر ہے میری آنکھوں میں آنکھیں رکھے۔ حکم علی ابن ابی طالب، جناب سلمان نے سفر شروع کیا، مدائن کے گورنر بن کے مدائن میں پہنچے۔ سرکار کا ایک نوکر ہے، اس کا نام ہے زازان۔ زازان کڑا ہے سلمان کی چارپائی کے گرد۔ جناب سلمان کے چہرے پہ آئی موت کی زردی۔ زازان نے کندھا ہلایا، سلمان 6 صدیاں ہو گئی تجھے اس مٹی پہ زندگی گزارتے، سرکار مصطفیٰ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، علی ابن ابی طالب مدینے رہ گئے، آپ اس وقت مدائن میں ہیں۔ مدینے اور مدائن کے درمیان کم از کم سینکڑوں میلوں کا فاصلہ ہے۔ اگر عالم میں غربت میں مر گئے سلمان تجھے کفن کون دے گا؟ اگر عالم میں غربت میں مر گئے سلمان تجھے کفن کون پہنائے گا؟ تجھے غسل کون کرے گا؟ اطمینان کی چادر سلمان نے چہرے سے ہٹائی، مسکرا کے کہتا ہے گھبراتا کیوں ہے، مجھے غسل و کفن وہ دے گا جس نے مدینے محمد کو دیا تھا۔ جملے کا تسلسل کے ساتھ میرے ساتھ سفر کیجئے گا، مجلس محفل جنت میں ڈھل جائے گی۔ یہ ممبر پہ تیرے نوکر کا وعدہ، مجھے غسل و کفن وہ دے گا جس نے مدینے سرکار مصطفیٰ کو دیا۔ زازان کہتا ہے مدینے میں غسل مصطفیٰ، تکفین مصطفیٰ تو علی شہنشاہ نے کی، سرکار درمیان میں سینکڑوں میلوں کا فاصلہ ہے۔ سلمان نے مسکرا کے فرمایا فاصلہ فاصلے والوں کے لیے، وہ بلا فاصلہ ہے۔ فاصلہ فاصلے والوں کے لیے، علی بلا فاصلے کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے۔ اگر تسلی کرنا چاہتا ہے میری موت قریب ہے یا نہیں، باہر سے 3 نوکر اور بلا لے، میری چارپائی اٹھا، مدائن کے قریبی قبرستان میں لے چل۔ میں اقتدار مصطفیٰ نہیں پڑھنے لگا میرے باہر والے صاحبان، میں اقتدار علی شہنشاہ نہیں پڑھنے لگا، میں مصطفیٰ کے دروازے کے نوکر کا اقتدار پڑھنے لگا۔
باہر سے 3 نوکر اور بلا، میری چارپائی اٹھا، مدائن کے قریبی قبرستان میں لے چل۔ جانے سے پہلے سچی زبان سے میرے مصطفیٰ نے وعدہ کیا تھا، سلمان تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک قبرستانوں کے مردے تیرے سلام کا جواب نہ دیں۔ سر اٹھائے جو محمد و آل محمد کے دروازے کا نوکر بن کے میری مجلس میں بیٹھا ہے۔ باہر سے 3 نوکر اور آئے، بھائی جان 4 نے مل کے جناب سلمان کی چارپائی اٹھائی، مدائن کے قریبی قبرستان میں آئے۔ اے میرا مرشد علی، میری زبان میں جرت دینا کہ میں اقتدار سلمانیہ کا جملہ آج کھیوڑا کی سرزمین پہ اس انداز سے ادا کر سکوں جتنا بلند و بالا آپ نے سلمان کو بنایا ہے۔ 4 نوکروں نے چارپائی اٹھائی، مدائن کے قریبی قبرستان میں لائے۔ ذوف کی حالت میں سلمان نے سر سنبھالا اور قبروں سے مخاطب ہو کے فرمایا، السلام علیکم یا اہل القبور، او قبروں میں سوئے میرے مسلمان بھائیو، اگر میری موت قریب ہے تو میرے سلام کا جواب دو۔ پہلی دفعہ سلمان نے سوال کیا، جواب نہ آیا۔ دوسری دفعہ سلمان نے سوال کیا، جواب نہ آیا۔ تیسری دفعہ نوکر مصطفیٰ کا تیور بدلا، کہتا ہے اگر میری موت قریب ہے قبروں سے نکل کے میرے سلام کا جواب دو۔ اچانک ایک قبر پھٹی، ایک سفید ریش والا بندہ باہر آیا، اس نے جناب سلمان کا چہرہ دیکھا۔ علیک السلام یا خادم نبی آخر زمان، اور آخر نبی کا نوکر سلمان، میرا بھی تجھ پہ سلام ہو۔ مسکرا کے کہتا ہے قبر سے اٹھنے والا، میرا نام جاننے والا، میرے سلام کا جواب دینے والا، تعارف تو کرا تو ہے کون؟ مسکرا کے کہتا ہے میرا نام سام ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ پھر تو ڈوب کے مر نہیں جاتا، اور جس دروازے کا نوکر نبی زندہ کر لے اس کا علی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ ہاتھ بلند ہو جو علی کو واجب جانتا ہے یار۔ جس دروازے کا نوکر نبی زندہ کرنے پہ معمور ہو، اس دروازے کے سردار کا اقتدار کتنا بلند ہوگا۔ قبلہ بزرگوار محترم، اگر مجھے یقین ہو جائے اس مجلس کے بعد راستے میں میری موت لکھی ہے، اللہ نہ کرے، مجھے خوش ہونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے، مگر سلمان بازاروں میں نہیں بنتے، علی بناتا ہے۔ جناب سلمان کے چہرے پہ ولایت علی کا نور چمکا۔ زازان نے کندھا ہلایا، سرکار کنفرم ہو گیا، سرکار مصطفیٰ کا قول پہلے بھی برحق تھا، اب تو تصدیق ہو گئی، آپ کی موت قریب آ گئی۔ اب مسکرانے کی کوئی وجہ تو نہیں بنتی۔ مسکرا کے کہتا تو نے اس دروازے کو پہچانا جو نہیں؟ بھائی بھی 2 تھے، وعدے بھی 2 تھے۔ سرکار مصطفیٰ کا وعدہ تھا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک قبروں میں سوئے مردے تیرے سلام کا جواب نہ دیں۔ اور علی شہنشاہ نے مسکرا کر سلمان گھبرانا نہیں، موت اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی جب تک موت سے پہلے میں علی نہ آ جاؤں۔ مسکرا کے کہتا ہے اب تو میرے ہم و غم، میرے دکھ ٹلنے والے ہیں۔ علی ابن ابی طالب سرکار کی زیارت کا مرحلہ قریب آ گیا۔ میں نے ممبر پہ کبھی نہیں کہا کہ سلمان مر گیا، میں اتنا بتا سکتا ہوں قبرستان سے واپس آنے کے بعد سلمان اپنے بستر پہ سویا، تیرے مذہب کی بنیادی کتابوں کی ذمہ داری قبول کر کے پہلا جملہ آپ تک پہنچانے لگا جو میرے عقیدے کے مطابق ہے۔ سلمان بستر پہ لیٹا، سلمان بارگاہ خدا میں چلا گیا۔ تصویر کا دوسرا رخ، علی ابن ابی طالب مسجد رسول میں بیٹھے تھے، اچانک علی کے چہرے پہ غم کی لہر آئی۔ صحابہ نے پوچھا مولا ہم تو آپ کا چہرہ دیکھ کے جیتے ہیں، اگر وجہ اللہ پہ پریشانی آ گئی سرکار ہم زندگی کیسے گزاریں گے؟ علی شہنشاہ نے خطبہ روکا۔ علی نے فرمایا آپ کو آپ کے ایمانی بھائی سلمان کی موت کی میں تعزیت دیتا ہوں۔ علی نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کمبر کو ملایا۔ جو بندہ علی ابن ابی طالب کا نوکر ہے، جو زندگی کی ہر سانس میں علی کو واجب جانتا ہے، اپنی آنکھیں اٹھا کے نوکر کی آنکھوں میں آنکھیں رکھیے گا۔ علی نے فرمایا کمبر گھوڑا تیار کر۔ بھائی جان کمبر نے گھوڑا تیار کیا، آگے علی ابن ابی طالب بیٹھے، پیچھے سرکار کمبر بیٹھے۔ علی نے فرمایا کمبر آنکھیں بند کر، کمبر نے آنکھیں بند کی۔ علی نے فرمایا اود عشرہ، کمبر 10 تک گنتی گن، کمبر نے 10 تک گنتی گنی۔ علی نے فرمایا آنکھیں کھول، آنکھیں بند کی تو مدینہ، کھولی تو مدائن۔ اس انداز سے وارث بنتے ہیں مدینے والے اپنے نوکروں کے، ولایت علی کو تسلیم کرنے والوں کے لیے۔ علی شہنشاہ نے سلمان کا دروازہ بجایا، زازان نے دروازہ کھولا۔ زازان نے ارادہ کیا کہ میں علی کو بتاؤں مولا آپ کا نوکر دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ زازان بولتا علی نے ڈانٹ کے فرمایا خاموش ہو جا، میں جانتا ہوں تو وارث بن کے آیا ہوں۔ زازان نے خاموشی اختیار کی۔ علی ابن ابی طالب آئے سلمان کے سین میں۔ اب بتانے لگا ہوں کہ سلمان کا مقدر کتنا بلند ہے، سلمان کا عقیدہ کتنا بلند ہے۔ علی ابن ابی طالب نے اپنے ہاتھوں سے سلمان کو غسل دیا۔
علی ابن ابی طالب نے اپنے ہاتھوں سے سلمان کو کفن پہنایا۔ میرے مذہب کے کچھ علماء نے جناب سلمان کی عصمت کی دلیل لکھی ہے کہ جس کو علی غسل دے وہ معصوم ہوتا ہے۔ مجھے 3 سوال کھیوڑا والے آپ کی زبانی جواب چاہیے، پھر میں جملہ ولایت آپ تک پہنچاؤں۔ سلمان سے بڑا کوئی نمازی تھا جس نے نمازیں یا مصطفیٰ کے پیچھے پڑھی یا علی ابن ابی طالب کے پیچھے پڑھی؟ جس نے زندگی کا ہر روزہ رکھا بھی رسول کے ساتھ، اس نے افطار بھی کیا تو رسول کے ساتھ، وہاں تو 10 منٹ والا جھگڑا بھی نہیں۔ جاگنا گرمی کم کرنا میرے اختیار میں نہیں، علی ابن ابی طالب کی ولا کو سجا کے آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ میں وہ منصب نبھانے کی کوشش میں کھڑا ہوں۔ نہ سلمان سے بڑا کوئی نمازی، نہ سلمان سے بڑا کوئی روزے دار۔ بتاؤں سلمان کتنا بڑا عبادت گزار تھا۔ باقی بندے رسول کے پیچھے پڑھتے تھے واجب نماز، جب واجب نماز تمام ہو جاتی پوری مسجد نوافل نماز پڑھنے کے لیے پھر نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی، جناب سلمان دوڑ کے اس مقام پہ آتے جہاں علی ابن ابی طالب بیٹھے ہوتے، باقی لوگ نماز پڑھتے تھے، سلمان علی کا چہرہ دیکھتے تھے۔ کسی بندے نے پوچھا سلمان بتا تو صحیح تو نوافل نمازیں نہیں پڑھتا؟ مسکرا کے کہتا نماز پڑھنے کا فائدہ؟ وہ کہتا جی ثواب ہوتا ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ مسکرا کے کہتا ہے میں بھی تو عبادت خدا کر رہا ہوں، میں بھی تو عبادت خدا۔ اتنا بڑا عارف جس کے بارے میں علی ابن ابی طالب نے فرمایا ان سلمان باب اللہ فی الارض، سلمان کوئی زمین پہ چھوٹا موٹا بندہ نہیں، اللہ کی معرفت کا دروازہ سلمان۔ جس کے بارے میں علی ابن ابی طالب نے فرمایا علم سلمان و علم الاولین والآخرین، ہم نے سلمان کو اولین و آخرین کے تمام علوم سکھا دیے۔ محمد و آل محمد کے دروازے کا اتنا بڑا عارف بتانے لگا ہوں کہ ولایت علی کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ جو بندہ چوک میں کھڑا ہو کے علی پہ تبصرہ کرتا ہے اس کے لیے غدیری ممبر پہ حاضر نہیں۔ جو اس ایمان کے ساتھ مجلس شبیر میں بیٹھا ہے کہ میرے زندگی کی ہر سانس میں علی واجب ہے، وہ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھے گا۔ میں کہہ رہا ہوں نہ سلمان سے بڑا کوئی نمازی، نہ سلمان سے بڑا کوئی روزے دار، نہ سلمان سے بڑا کوئی حاجی، نہ سلمان سے بڑا کوئی محمد و آل محمد کے دروازے کا عارف۔ علی نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، علی نے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا۔ جب سلمان کا جنازہ تیار ہو گیا علی نے زازان سے کہا اذهب الى السوق واتینی بالقلم، بازار چلا جا، بازار سے مجھے قلم اور دوات لا دے۔ وہ کہتا ہے مولا تدفین کا مرحلہ قریب ہے، اس وقت قلم اور دوات کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے پاکستان کا وہ ممبر یاد نہیں ہے جہاں نجف کے نوکر نے فکرہ کہا ہو اور شبیر کے ماتمیوں نے مجھے دعا نہ کی ہو۔ علی شہنشاہ نے سلمان کے کفن پہ لکھا وفدت الی کریم بغیر زاد من الحسنات والقلب سلیم، اللہ تیری بارگاہ میں میرا نوکر آ رہا ہے، نہ سلمان کے پاس کوئی نیکی ہے نہ سلمان کے پاس مطمئن دل ہے، پھر تو ڈوب کے مر نہیں جاتا۔ اور جب سلمان جیسے کا گزارا علی کے بغیر نہیں ہوتا پھر تیرا کیسے میرا کیسے؟ اپنی تعداد ہی ویکھو تے مرشد علی دی صدا ہی ویکھو۔ علی کی بادشاہی ہے، علی حکم الہی ہے، ہر میزان میں تولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، مجلر 45 سوا لاکھ نعرہ جب سلمان جیسے کا گزارا علی کی ولایت کے بغیر نہیں، پھر تو اور میں سلمان سے زیادہ مقدس ہیں۔ یہ تھا پہلا نوکر جس کی موت کو علی ابن ابی طالب نے سہایا۔ میں دوسرے نوکر کا نام لینے لگا ہوں، آپ کے چہروں پہ ولایت علی کا نور نکلے گا، نام ہے میثم تمار۔ علی شہنشاہ کے قریب گزر رہا تھا۔ بتاؤں علی ابن ابی طالب کا میثم تمار کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا۔ علی نکلتے ہیں اپنی مسجد جامع مسجد کوفہ سے، سامنے دار و رزق تھا جہاں جناب میثم تمار کی دکان تھی۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں صرف کھجوریں نہیں بیچتا تھا، کھجور کے موسم میں کھجور بیچتا تھا، اور جب کھجور کا موسم ختم ہو جاتا پھر خربوزے بیچتا تھا۔ جو کھجوریں بیچے اسے تمار کہتے ہیں۔ علی شہنشاہ نکلتے ہیں مسجد سے، یہ جملہ کئی دفعہ میں نے سرکار میثم تمار کے مزار مقدس پہ زائرین کو سنایا، آج آپ کے حصے میں آ گیا تو آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ علی شہنشاہ نکلے مسجد کوفہ سے،
سامنے بیٹھے تھے میسم تمار. علی مسکرا کے کہتے میسم میرا دل ہے تو علی بن کے میرے کام کر, میں میسم بن کے تیری دکان نہ چلاؤں. کیا مقدر کا سکندر ہے میسم تمار. مسکرا کے کہتا مولا میں تو آپ کا نوکر ہوں, جیسے آپ کی ڈیوٹی, آپ کا نوکر آپ کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہے. علی شہنشاہ بیٹھ کے میسم تمار کی دکان پہ. میسم پکا دکاندار تھا, آنے والے سے درہم و دینار دیکھتا, بھائی جان اسے ہتھیلی پر رکھ کے اس کا وزن کرتا, دینار اصلی ہے یا نقلی. اب دیکھوں گا مجلس میں حاضر کون بیٹھا ہے. علی ذرا کریم طبیعت کے مالک تھے. جملہ مجھے کہنا ہے خالصتاً اردو ادب کون جڑے اردو بولنے مر جان. ہم نے بھی آپ کے درمیان ہی گزارا کرنا ہوتا ہے, ہماری حوصلہ افزائی فرمایا کریں. علی تھے ذرا کریم طبیعت کے مالک. علی نہ درہم دیکھتے, علی نہ دینار دیکھتے, بندے آتے یا علی کھجوریں چاہیے. علی مسکرا کے کہتا میسم کے دکان کے گلے میں پیسے ڈالو, جتنے پیسے ڈالو اتنی کھجوریں تول کے لے جاؤ. جہاں کریم رہتے ہو منافقوں کا رش لگا رہتا ہے. جہاں میں بسم اللہ کروں, جہاں کریم بھائیوں زیادہ رہتے ہو وہاں منافقوں کا رش لگا رہتا ہے. 2-4 منافق تھے, وہ علی ابن ابی طالب کا معمول دیکھتے رہے. علی نہ درہم دیکھتا ہے, علی نہ دینار دیکھتا ہے, کہتا دکان کے گلے میں پیسے ڈالو اور کھجوریں تول کے لے جاؤ. علی ابن ابی طالب کو لوٹتے ہیں. ان کو کیا خبر تھی جو سامنے بیٹھا ہے وہ عین اللہ ہے. ان کو کیا خبر تھی جو سامنے بیٹھا ہے وہ نفس اللہ ہے, جو سامنے بیٹھا ہے وہ اللہ کے ہر غیب کا عالم ہے. انہوں نے 2-4 دن لگا کے پورے کوفہ میں سے 2 نمبر درہم و دینار اکٹھے کیے. مجھے یاد تو نہیں ہے کہ میں نے فکرک اور شبیر کے مت میں نے مجھے دعا نہ کی ہو. انہوں نے بزرگوار محترم دینار و درہم اکٹھے کیے. یہ علی ابن ابی طالب کے قریب ہے. یا علی ہمیں کچھ کھجوریں چاہیے تھی. علی نے حسب معمول فرمایا میسم کی دکان کے گلے میں پیسے ڈالو, کھجوریں تول کے گھر لے جاؤ. بھائی جان انہوں نے 2 نمبر دینار رکھے میسم کی دکان کے گلے میں, تھیلی اٹھائی, اس میں چن چن کے صاف ستھری کھجوریں رکھی. یہ کھجوریں لے کے گھر چلے. گھر آ کے کھجوروں کو کھولا, پہلی کھجور نکالی, کھجور چھوٹی اور کیڑا بڑا. سر اٹھائے جو مجلس شبیر سننے کے لیے امام حسین کے دروازے پہ بیٹھا ہے. انہوں نے پہلی کھجور کو کھولا, کھجور چھوٹی اور کیڑا بڑا. دوسری کو کھولا وہ گلی ہوئی, تیسری کو کھولا وہ سڑی ہوئی. یہ غصے سے دل ملاتے علی ابن ابی طالب کے قریب آئے. وہ لفافہ کھجوروں والا پھینک کے کہتے یا علی ہم نے کوئی مفت میں کھجوریں تو نہیں لی تھی, ہم نے درہم و دینار دیے تو کھجوریں لی. علی مسکرا کے کہتا جاہلو غصہ کس بات کا, جیسے تمہارے درہم ویسی علی کی کھجوریں. اللہ خیر کرے بے جڑا یا علی آکھ سکے بھائی. یا علی واجہ ہمارے سے اتنا مضبوط رشتہ میسم تمار کا علی ابن ابی طالب کے ساتھ. اور علی شہنشاہ نے قریب تھا میسم کا. میسم یاد رکھنا یہ جو آج درخت مٹی سے نکل رہا ہے پاکستان ہندوستان میں مشہور ہے کہ کھجور کا درخت تھا. میں نے گناہگار نے اپنی آنکھوں سے پڑھا وہ کھجور کا درخت نہیں تھا, وہ بیری کا درخت تھا. بیری کو عربی میں کہتے ہیں سدرہ. بیری کا درخت زمین سے نکل رہا تھا. علی نے کہا میسم یاد رکھ یہ جو درخت آج نکل رہا ہے نا, ایک دن تجھے اس پہ سولی لٹکایا جائے گا. مسکرا کے کہتا ہے اللہ سلامت دینی. علی شہنشاہ جب میں سولی لٹکوں گا میرا دین تو سلامت ہوگا. علی نے مسکرا کے فرمایا میری ولایت کی وجہ سے تو سولی لٹکایا جائے گا. روزانہ صبح اٹھتا برتن میں لیتا پانی, اس درخت کو پانی دے کے کہتا جلدی جوان ہو علی کا فرمان پورا کرنا ہے. درخت کے ساتھ کلام کر کے کہتا تھا تو میرے لیے پل رہا ہے, میں تیرے لیے پل رہا ہوں. علی ابن ابی طالب جیسا سردار, میسم جیسا نوکر, میسم علی کے قدموں پہ گرا. یا علی دین میرا سلامت ہوگا, آپ کی ولایت کی وجہ سے مجھے سولی لٹکایا جائے گا. مولا اگر تھوڑی سی تفصیل مل جاتی مجھے کیسے مارا جائے گا, مولا اس امتحان کی میں بہتر تیاری نہ کر لوں. علی نے کہا میسم یاد رکھ ولایت علی زبان کی چرب زبانی کا نام نہیں, علی کی ولایت خون مانگتی ہے. علی نے بتایا میسم یاد رکھ پہلے تیرے ناخن تیرے جسم سے جدا کیے جائیں گے, پھر تیرے پاؤں کٹیں گے, پھر تیری رانیں کٹیں گی. میسم تیرا پیٹ شکستہ ہوگا, تیری ہاتھوں کی انگلیاں کٹیں گی, تیرے ہاتھ تیرے بدن سے جدا کر دیے جائیں گے. میسم تیری آنکھیں نکالی جائیں گی. میسم آخر پہ تیری زبان کاٹی جائے گی. مسکرا کے کہتا ہے مولا اب دیکھوں گا مجلس میں حاضر کون بیٹھا ہے اور گرمی کا شکار کون بیٹھا ہے. مسکرا کے کہتا ہے مولا تفصیل تو مل گئی, لگے ہاتھ مجھے قاتل کا نام بھی بتا دو, جب بھی سامنے آئے میں تبرہ تو کر سکوں.
سامنے آئے میں اپنے قاتل پہ تبرہ تو کر سکوں، انہوں نے فرمایا یاد رکھ میثم تمار عبید اللہ ابن زیاد کا دربار ہوگا، وہ کائنات کا شقیطنی بندہ اپنے لکڑی کے ممبر پہ بیٹھا ہوگا، وہ لکڑی کے ممبر پہ بیٹھ کے گھمنڈ میں کہے گا علی علی کرنا چھوڑ دے، تجھے دھمکی لگائے گا، ساری تفصیل میثم میں نے تجھے بتا دی ہے۔ اس علاقے والوں آخر وہ لمحہ آ گیا جب علی ابن ابی طالب کے نوکر کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، لوہے کی وجہ سے گردن جھکی ہوئی، مگر علی کی ولایت کی غیرت کی وجہ سے میثم کی آنکھیں اٹھی ہوئی، وہ کرسی کے گھمنڈ میں کہتا میثم علی علی کرنا چھوڑ دے ورنہ تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا، تیرے پیٹ کاٹ دوں گا۔ مسکرا کے کہتا ہے کرنی ہے تو کوئی نئی بات کر، یہ تو میرے مرشد علی کا فرمان پورا ہوگا۔ یہ کہتا ہے بتا تیرے علی سردار نے اور کیا کہا تھا؟ شکایت لگاؤں گا اس بندے کو شاہ نجف کے سامنے جو ولایت علی کا پیغام سن کے اپنے نوکر کو فقط شاباشی نہ دے سکے۔ میثم مسکرا کے کہتا ہے میرے سردار نے کہا تھا تیرے ہاتھ کٹیں گے، تیرے پیر کٹیں گے، تیرا پیٹ شکستہ ہوگا، میثم تیری آنکھیں نکالی جائے گی۔ اور کیا کہا تھا؟ مسکرا کے کہتا ہے میرے سردار نے کہا تھا میثم تیری زبان کاٹی جائے گی۔ یہ کتا کہتا ہے میں سب کچھ کاٹوں گا، تیری زبان نہیں کاٹوں گا۔ ہاتھ کڑیوں میں علی کا شیر آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں آ کے رکھ کے کہتا ہے اور پہلے زبان کاٹ نہیں تو کوفہ کو بتاؤں گا تو بیٹا کس کا ہے کہلواتا کس کا ہے۔ سجاد بلند اونچا حیدری۔ فرمایا پہلے زبان کاٹ نہیں تو سارے کوفے کو بتاؤں گا تو بیٹا کس کا ہے، تو کہلواتا کس کا۔ کہتا ہے جلدی جلدی زبان کاٹو کہیں شجرے ہی نہ کھول دے۔ اور یاد رکھنا میثم ان 10 لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے علی ابن ابی طالب نے جنہیں علم غیب سکھایا تھا۔ یہ صرف میثم تمار نہیں ہے، کوفہ کے دروازے پہ علی کے 10 نوکر ایک ہی دن پھانسی چڑھے تھے، ان میں جناب رشید حجری بھی موجود تھے۔ میں اپنے موضوع کے قریب آ جاؤں۔ پہلا نوکر جس نے موت کو دروازے پہ انتظار کروایا وہ سلمان محمدی، اور جس نے موت کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا وہ میثم تمار۔ اب میں کھڑا ہوں شبیر کے ماتمیوں کے درمیان، چونکہ موت و حیات کا فلسفہ حسین نے یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ کربلا سے پہلے بندے موت سے ڈرتے تھے، کربلا کے بعد موت حسینیوں سے ڈرتی ہے۔ میں نے 2 دن تیرے سے داد نہیں مانگی، نہ ممبر پہ کبھی مجھے داد مانگنے کی ضرورت پڑی ہے، کیونکہ داد کوئی بھیک نہیں ہوتی جو بار بار خطیب مانگے، ضرور عطا کرنی ہوتی ہے۔ چپ کر کے بھی ولایت علی کا پیغام وصول کر دو گے تو نوکر آپ کے ہاتھ میں دعا کر کے چلا جائے گا۔ میں تیسرا نوکر بتانے لگا ہوں، نوکر کا نام ہے حبیب ابن مظاہر۔ تو جیتا جاگتا علی ابن ابی طالب کا شیعہ، تو یہاں پتھر رکھ، اگر پتھر سے نام علی کی صدا نہ آئے تو مجھے علی کے دروازے پہ سجدہ کرنے کا فائدہ کیا ہوا۔ تیسرے نوکر کا نام ہے حبیب ابن مظاہر، حسین کا بوڑھا نوکر ہے مگر عشق ولایت میں جوان ہے۔ اب سے کم از کم 2 سال پہ روم کا بادشاہ کربلا آیا تھا، اس نے کہا میں نے سنا ہے شیعوں کا عقیدہ ہے شہید قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، میں حسین کی قبر کھولوں گا اور دیکھوں گا حسین قبر میں زندہ ہے یا نہیں۔ اس کا وزیر شیعہ تھا، اس نے کہا عقل کا علاج کر، حسین کی قبر کھولنی تو دور کی بات ہے، تو نے حسین کی زری کا ایک کنکر بھی ہلایا، شیعہ قیمہ کر کے گھر لے جائیں گے۔ یہ غصے سے تل ملاتا واپس چلا، 8 قدموں کے فاصلے پہ گیا، اسے حبیب ابن مظاہر کی قبر نظر آئی۔ کہتا ہے بتاؤ یہ کس کی قبر ہے؟ وہ کہتے ہیں حبیب ابن مظاہر ہے۔ وہ کہتے ہیں بتاؤ سید تو نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں سید نہیں ہے، حسین کا صحابی ہے، 80-82 سال کا بوڑھا ہے مگر عشق حسین میں جوان ہے۔ وہ کہتے ہیں جلدی کرو اس کی قبر کھولو، میں دیکھوں گا شہید قبر میں زندہ ہوتا نہیں۔ جب بندہ عشق ولایت میں میرے ساتھ نہ ہوا، میں علی کے دروازے پہ اس کی شکایت لگانے کا حق رکھتا ہوں۔ 40 بندے نے مل کے جناب حبیب کی قبر کو کھولا، پہلی اینٹ ہٹائی گئی، دوسری اینٹ ہٹائی گئی، تیسری اینٹ ہٹنے کی دیر تھی، سورج کی روشنی حبیب کی قبر میں آئی۔ یہ اپنی قبر میں لیٹا تھا، اس کے سینے پہ اس کی تلوار تھی، تلوار کے قبضے میں ہاتھ تھا، سورج کی روشنی محسوس کر کے کہتا ہے اوہ قبر جو کھل گئی کہیں 12واں آ تو نہیں گیا ہے۔ لبیک یا حسین، حلالی موالی مل کے دونوں ہاتھ بلند اونچا حیدری۔
قبر جو کھل گئی ہے بار میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں کیا نا بسم اللہ میں بسم اللہ کروں بسم اللہ بسم اللہ سلامت رہیے میں تیرے سوٹ کر کے نا میں تیرے برادر نے کتوں نے بدل کاٹ کے شبیر تھا میں تیرے پاٹ کو مارے سیدھا نے لاکے اب مور کا تھا اس خون نے لاکے لبور اٹھا گئے لبور کا خون کیتا اس خون کا میں تیرگار کھا ملک حیدری تشریف رکھیے ملک حلالی موالی حیدری وہ کہتے ہیں نہیں امام زمانہ تو نہیں آئے وہ پھر سو گئے جو حسین پہ مر جائے وہ ہمیشہ زندہ ہو جاتا ہے جو حسین پہ مر جائے اسے مردہ کہنے کی کسی کی جرت نہیں ہوتی آباد و شاد رہیے مولا آپ کو ہمیشہ سلامت بکرامت رکھے موقع کا گواہ ہے سلمان جب بطول کے دروازے پہ آگ لگی ہے اللہ اکبر جناب سیدہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائیں وارث زمانہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے ولایت کی پہلی شہیدہ کا نام ہے فاطمہ الزہرا میں چونکہ 6 سال اس دروازے پہ رہا ہوں جہاں 3 مہینے ایام فاطمیہ منائے جاتے ہیں کئی دفعہ حوضے کی طرف سے میری ڈیوٹی لگی بی بی کا مصائب پڑھنے کی مگر کھیوڑ والوں میں کیا بتاؤں آج تک ہم آپ کو بطول کے سارے زخم ہی نہیں بتا سکے 2 سے 3 منٹ مجھے گہری گفتگو آپ تک پہنچانی ہے بدلے میں صرف آپ سے دعا لینے کے لیے کھڑا ہوں میرا پہلا اشارہ سمجھنے کی کوشش کرنا مجھے سخت روایت کا سہارا نہ لینا پڑے اتنی زخمی تھی سانس لیتی تھی تو خون جاری ہو جاتا تھا اتنی زخمی تھی حسنین کی پاک اماں سانس لیتی تھی تو خون جاری ہو جاتا تھا 3 سال 19 اور 20 رمضان کے درمیانی شب علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ میری ڈیوٹی لگی کہ مجھے علی شہنشاہ کی غربت پڑھنی ہے میں نے ممبر پہ ایک جملہ کہا تھا علی 19 رمضان کو غریب نہیں ہے کچھ لوگوں نے ہائے بلند کی کچھ لوگ حرت غیرت میں چلے گئے میں نے کہا علی 20 رمضان کو بھی غریب نہیں ہے لوگ مزید خاموش ہو گئے میں نے کہا علی 21 رمضان کو بھی غریب نہیں ہے ایک ہندوستان کا سید بابا میری مجلس میں اٹھا رو کے کہتا بیٹا 19 بھی کسی رمضان اگر غریب نہیں ہے تو مجھے بتا میں ہندوستان سے اپنی سیدزادی بیٹی کو آج زینب کے شہر کیوں لایا مجھے بتا تو صحیح پھر علی آخر غریب کب تھا ودہ شبیر کا ماتمی بیٹھا اس کی ہائے بلند ہو جائے گی یہ ممبر پہ تیرے نوکر کا وعدہ میں نے کہا تھا علی ابن ابی طالب کا اپنا جملہ ہے علی اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ مار کے کہتے تھے وہ ان کے ید اللہ ہونے کا کیا فائدہ میں دیکھتا رہا اور حسین کی اماں زخمی ہو گئی مرحبا مرحبا جو تھک نہیں گیا شبیر کی مجلس میں یار علی شہنشاہ کہتے تھے مرد کی زندگی کا سب سے مشکل لمحہ ہوتا ہے کوئی اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارے اور وہ چھوڑوا نہ سکے زمانے والوں علی ابن ابی طالب کے مصائب کی اس سے بڑی سطر کم از کم میری ذاکری میں نہیں ہے حسن مولا آئے مسجد میں علی ابن ابی طالب مسجد رسول میں بیٹھا تھے بابا اماں دنیا چھوڑ کے جانے والی ہے میں نے تاریخ اسلام کا بھرپور مطالعہ کرنے کے بعد جملہ کہہ رہا ہوں علی زندگی میں صرف ایک دفعہ اپنی پیشانی کے بل مدینے کی مٹی پہ گرے اور علی رو کے کہتا ہے فاطمہ تو نے تو جلدی کر دی علی اپنے دکھ کسے سنائے گا اللہ اکبر جناب سیدہ تیری عبادت کو قبول فرمائے ماشاءاللہ سادات عظام بھی مجلس آل محمد میں شامل ہو گئے وہ دعا کر دے کہ میں آخری فکر ہے کہ ممبر اپنے بعد والے ذاکر کے حوالے کرنے لگا علی شہنشاہ کے کانوں تک خبر پہنچی کہ فاطمہ کی زندگی کی آخری سانس ہے یہ جملہ جو میں علی ابن ابی طالب کے حرم میں اپنے دونوں ہاتھ ڈال کے اپنے رونے کے لیے اکثر کہتا تھا وہ آپ کے حوالے کر کے میں ممبر چھوڑ کے جا رہا علی ابن ابی طالب تیز قدم اٹھا کے گھر کی حویلی میں آئے محمد مصطفیٰ کی زخمی بیٹی
मुसल्ला इबादत पे बैठी थी और अपने बाबा मुस्तफ़ा का मातम मना रही थी। अली बाबा सामने आके ऐसे बैठे जैसे नमाजी तो शौद में बैठता है कोई शबीर का मातमी जो मातम की सदा बुलंद करे। अली कहता फातिमा मुझे बता तो सही, तेरे और मेरे सख्त दोस्त मुश्तरका है, अगर इस घर से मुस्तफ़ा का जनाजा उठा वो बाबा तेरा भी था, वो भाई मेरा भी था, अगर मेरा मोहसिन मारा गया वो बेटा मेरा भी था, वो बेटा तेरा भी था। रो के कह दिया या अली, सबसे बड़ा दुख जो बतूल की जिंदगी में आया, सारी जिंदगी जंग के मैदान में जिन लोगों ने न किसी काफिर को मारा न किसी मुशरिक को मारा, उन्होंने मुझे मेरे घर आके मारा। और मैं बताती रही हया करो, मेरे एहतराम में मोहम्मद कुर्सी छोड़ता। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि